اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ پاک کا یہ نام مبارک بس 7 دفعہ پڑھ لے، اتنا رزق آئے گا کہ 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہمارے نظر میں وضو صرف منہ دھونا ہے، لیکن آپ لوگ شاید وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، پھر آپ خود کہو گے کہ ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ ناظرین، وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے، اگر وہ وظیفہ آپ کر لیں، یعنی جو شخص وضو کے بعد وہ وظیفہ کرے گا، اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے، جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جس ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے، جیسے ہی ہاتھ سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے، اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ پاؤں چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ معلومات جس بندے کی قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے مسلمان کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر وضو کیا کرے؟ اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاک کی حالت میں موت آ گئی، اس حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت کا کچھ پتہ ہی کسی کو نہیں، پتہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب ہے کہ باوضو ہو کر سونے والا، یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اس کے لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سویا کرو، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور 7 روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے امت اس حالات میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ صحیح بخاری، جو وضو کرتا ہے اس کے اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یا حی یا قیوم کو بس 7
بار پڑھنا ہے۔ حضرت امام غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسی بھی جمعہ کے دن 1000 بار یا حی یا قیوم پڑھتا ہے اور جو وضو کے بعد اس کو پڑھتا ہے اسے روزی غیب سے پہنچتی ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو ہر وضو کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے آپ کو کبھی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ 2 نام اللہ کی صفاتی نام ہے۔ یہ حیو کا معنی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے۔ آپ ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہتا دنیا میں سوائے اللہ کے ہمیشہ کے لیے، اگر نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ تو یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ اور یا قیوم اس کا معیار قائم رہنے والا، اور یا قیوم اس کا معنی قائم رہنے والا۔ وہی قائم رہے گا جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ اللہ ہی رہے گا، اور ہمیشہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اس سے زیادہ کو کچھ نہیں کرنا۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کا ایسا وظیفہ جس سے لڑکا یا لڑکی کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص کا وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ سورۃ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے صرف 8 مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے سے پہلے اگر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو آپ نے دونوں ہتھیلیاں اکٹھے کر لیتے، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر ان پر تنگ کرتے اور اپنے ساتھ اور چہرے اور جسم کے گلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ اخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فقر و فاقیہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ سورۃ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورۃ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑے مار کر بیٹھ جائیں اور پھر 11 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ کر مریض کے کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بہوں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھیاں کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاملہ غمگین نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، دعا یعنی اے زندہ ایک قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کی ذریعے فریاد چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور